جس کا نام آفاق بھٹی ہے، ہماری روڑی کی ہے، اسلام میں داخل ہوئی. وہ ہماری اسلامی بہن جو جس نے اسلام کو قبول کیا. آپ دیکھیں کہ اس نے اسلام قبول کیا اور جناب علی ریاستی اداروں نے کی کہ ان کے گھروں کو توڑ دیا، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ اس کے بھائی کو آج سے 5 دن پہلے پولیس نے گرفتار کیا جس کا نام عدیل ہے، اور اس کو مار کے تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو سرکاری اسپتال میں پھینک کے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ وہ 2 دن ہرا اسپتال میں زیر علاج رہا، وہ جانور نہ ہو سکا. آج صبح اس کو کراچی روانہ کر دیا گیا ہے. تشویشناک صورتحال میں یہ جتنی بھی کہانی ہوئی ہے یہ ساری سکھر کی پولیس نے کی ہے. آخر ان کا قصور کیا ہے؟ اگر بچی مسلمان ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا، آفاق نے اس کو تحفظ دیا، آفاق نے اس کا نکاح کیا، کون سا گناہ کیا، کون سی غلط کام کیا؟ ہم مرکزی جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء پاکستان اور سنی تحریک کی طرف سے حکومت سے، ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آفاق بھٹی کو اور دعا فاطمہ کو تحفظ دیا جائے اور ان کے خلاف ہونے والی پولیس گردی کو بند کیا جائے، اور ان کے بھائی کے خلاف جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو پولیس گردی ہوئی ہے، جو تشدد کیا گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو قانون کے کٹڑے میں لایا جائے. مرکزی جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان اور سنی تحریک یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے، ان کے گھر کو اور ان کے املاک کو توڑا گیا ہے، ان کو کمپنسیشن دیا جائے، ان کا اس کا ازالہ کیا جائے، تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. اگر ایسا نہ کیا گیا تو روڑی اور سکھر کی عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور اس احتجاج کے دائرے کو مزید آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، رسول کے غلام ہیں. دعا فاطمہ کو، بھٹی کو، آفاق بھٹی کو، عدیل بھٹی کو، عدیل بھٹی کو. اللهم احسن عاقبتنا